السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اسرائیلی ٹیررزم پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطین میں اسرائیلیوں نے پھر سے حملہ شروع کر دیا ہے۔ ایئر اسٹرائک میں کہیں آ رہے رپورٹس کے 15 لوگ شہید ہو چکے ہیں، کہیں 20، کہیں 25، کہیں 30 اور 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں ابھی، اور یہ سلسلہ اسرائیلی ٹیررزم کا جاری ہے۔ لیکن آج سوال ہم یہ بات نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے پچھلے 70 سالوں سے اسرائیلی یہودی پوری دنیا پر ظلم کر رہے ہیں۔ جہاں مسلمان ہیں وہاں ظلم کر رہے ہیں۔ پاکستان ہو یا مسلمان ہو، ہر جگہ سازش کے پیچھے یہودی اور اسرائیل موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف ہر سازش میں، مسلمانوں کے خلاف ہر سازش کے پیچھے اسرائیل اور یہودی موجود ہیں۔ یہاں آج ہم بات کریں گے یہ سلسلہ کیوں جاری ہے اور مسلم امت کیا کر رہی ہے اور ان کو کیا جواز ملتا ہے، کیسے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو جواز ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر جب دل کرتا ہے اٹیک کر دیتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ مسلم امت بکھر چکی ہے۔ دنیا میں 196 ملک ہیں پوری دنیا میں، اس میں 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ دنیا میں 196 میں سے 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، مسلمان ہیں۔ لیکن سارے بکھرے ہوئے ہیں، عرب اگلی اپنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، عربوں کو اپنے مسئلوں پھنسا دیا۔ یو اے ای اور قطر کی، سعودیہ اور یمن کی آپس میں جنگیں کروا دیں، ٹرکی سے معاملات خراب ہو گئے۔ یہ جو اپنا ایشیا کے ممالک ہیں ان کو الگ جنگ میں لگا دیا۔ آذربائیجان، بھوٹان یہ الگ سائیڈ پہ ہیں۔ یہ جو انڈیا، پاکستان کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیشی، یہ الگ مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی کو آئی ایم ایف میں پھنسایا ہوا ہے، کسی کو ورلڈ بینک میں، یونائٹڈ نیشن میں پھنسایا ہوا ہے، کسی کو قرضوں میں، ایف اے ٹی ایف میں، کہیں نہ کہیں پھنسایا ہوا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا ہے۔ فرقہ واریت سے کہیں جنگ میں، افغانستان اور ایران کو مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت کی جنگ میں اور دوسری جنگوں میں ڈال کے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک میں پھنسا کے، ایف اے ٹی ایف میں پھنسا کے، آپس میں توڑ کے مسلمانوں کو بکھار دیا ہے۔ اگر دنیا میں موجود 57 مسلم ملکوں سے صرف 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو جائے، ایک امت بن جائے، ایک پیج پر آ جائے، تو دنیا میں کسی یہودی، کسی اسرائیلی، کسی نصرانی کی ہمت نہیں ہوگی کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، سیریا میں، یمن میں، ہر جگہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اور کرنے والا سب کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ لیبیا میں ہر جگہ کس کا ہاتھ ہے؟ امریکہ کا، اسرائیل کا اور یو کے کا پیچھے ہاتھ ہے۔ یورپ بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا نیکسس ہے، یہ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ سپر پاور ہے، یورپ کی ٹریڈ پر راج ہے۔ اگر 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو جائیں، جس طرح یورپین یونین متحد ہے، 20-25 مسلم ملک دنیا میں متحد ہو جائیں، ایک امت بن جائے، ایک پیج پر آ جائیں، دنیا میں کسی یورپی کی، کسی امریکن کی، کسی ہندو کی، کسی اسرائیلی کی ہمت نہیں ہوگی کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ 1965 کے عرب اسرائیل وار کے بعد سے آج تک یہودی پاکستانیوں سے کانپتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جنگ میں آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے پاکستانیوں نے بات کی تھی اسرائیلیوں سے، ان کے جہاز گرائے تھے، ایک جنگ میں صرف، آج تک کانپتے ہیں۔ 1973 میں اسرائیلی اس وقت کا پرائم منسٹر پیرس میں یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں اب صرف خطرہ پاکستان سے ہے۔ کیوں؟ 1965 میں پاکستان نے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی۔ دنیا میں 7.5 ارب لوگ ہیں، جس میں سے 2.25 سے زیادہ عرب مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی مسلمان متحد نہیں ہیں، دنیا کے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں الگ الگ ملکوں میں، اپنے اپنے ملکوں کے، کوئی کلر، کاسٹ، کسی کو پیسے کے پیچھے، کسی کو کہیں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، جابس کے پیچھے، پیسے کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اگر 20-25 ملک، 57 مسلم ملک ہیں دنیا میں، 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو جائیں، ایک پیج پر آ جائیں، ایک گروپ بن جائے، ایک یونٹی بن جائے، یورپین یونین کے طرف سے مسلم یونین بن جائے، مسلمانوں کی یونین بن جائے، اسلامک یونین بن جائے، او آئی سی ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ 2 سال بعد اجلاس ہوتا ہے، عمران خان نے متحد کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد سے وہ کام بند ہو گیا۔ اگر 20-25 مسلم ملک بھی دنیا میں متحد ہو جائیں، یورپین یونین کے طرف سے مسلم یونین بن جائے، مسلمان ایک پیج پر آ جائیں، کسی ایک مسلم ملک کو تکلیف ہو تو 25-30 مسلم ملک ایک ساتھ آواز اٹھائیں، یونائٹڈ نیشنز بھی سیدھا ہو جائے گا، یورپین یونین بھی سیدھا ہو جائے گا، امریکہ اور اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو سکے گا، نہ فلسطین میں، نہ سیریا، برما، لیبیا، عراق، کہیں مسلمانوں کو تکلیف میں پہنچائی جائے گی۔ جس دن مسلمان متحد ہو گئے تو ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے حکمرانوں کو بھی بولنا چاہیے، پوری دنیا میں موجود جتنے مسلمان ہیں سب کو ایک دوسرے کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سارے متحد ہوں گے ایک وقت میں، آپس میں اختلاف بعد میں کر لیں گے، پہلے متحد ہو کر یہودیوں اور کافروں کو تو سیدھا کرنا ہے۔ دنیا میں موجود جتنے مسلمان ہیں، 2.25 سے زیادہ عرب مسلمان ہیں، دنیا کی 30% پاپولیشن مسلمان ہے،
30% دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنی ویلیو ہی نہیں پتہ، ہمیں اپنی قابلیت ہی نہیں پتہ. یاد ہے 1400 سال مسلمانوں نے دنیا پہ راج کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت عمر کے دور سے جو مسلمانوں نے آگے راج شروع کیا، 3 بڑے اعظموں مسلمانوں کا راج تھا. اس کے بعد بنو عباس اور ان کی جو حکومت آئی، ان کا جو سلسلہ چلا، یہ مسلمانوں کا راج ہوا. خلافت عثمانیہ ہوئی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے بادشاہوں کا راج تھا. خلافت عثمانیہ 700 سال تک رہی. مسلمانوں کا بنو عباس، یہ سارے دور میں مسلمانوں کا ہی راج تھا پوری دنیا پر. پوری دنیا پر مسلمانوں کا ڈنکا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جو مسلمان کوئی نیا شہر فتح نہ کر لیں. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں جو فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا تھا، وہ حضرت خالد ولید رضی اللہ عنہ نے اور آگے بڑھایا اور آگے بڑھتا رہا. مسلمانوں کا آدھی سے زیادہ دنیا پر راج تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں پوری دنیا میں موجود ہیں. کیوں؟ وہ دین پھیلا رہے تھے، دین دوسروں تک پہنچا رہے تھے. ہمیں بھی یہ دین کو تھامنا ہوگا، اسلام کو تھاپنا ہوگا، اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا. پاکستان کس لیے بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنا ہوگا. 7.5 ارب میں سے 2.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں. 30% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے. دنیا میں 196 میں 57 مسلم کنٹریز ہیں. اگر یہ متحد ہو جائیں، 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو جائیں، ہم آواز ہو جائیں، OIC کو مضبوط کریں، ایک ایک آواز اٹھائیں. کشمیر میں کہیں ظلم ہو، سارے مسلمان پوری دنیا کی آواز اٹھائیں. فلسطین میں ظلم ہو، سارے مسلمان پوری دنیا کی آواز اٹھائیں. ایک ایک بندہ آواز اٹھائے، اپنا فرض سمجھ کے آواز اٹھائے. تو کسی کی یہودی، کسی کافر، کسی اسرائیلی کی، کسی امریکن کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی. اب مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف. اپنے مسلمانوں کو متحد کریں، خلافت کے قیام کی کوشش کرنی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت قائم کی، حضرت ابوبکر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد یہ خلافت عثمانیہ، بنو عباس، بنو امیہ کے دور میں جو خلافت تھی، یہ خلافت عثمانیہ جو تھی، اس طرز پہ مسلمانوں کو پھر سے ایک خلیفہ کے زیر نگرانی جمع ہونا پڑے گا. 20-25 مسلم ملک بھی متحد ہو گئے، ایک خلافت میں آ گئے، ایک خلیفہ کی قیادت میں سارے جمع ہو گئے، تو ایک خلیفہ نے کال دے دیا اور پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کو ظلم ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا. 1923 تک جو خلافت عثمانیہ قائم تھی، اس میں دنیا کو ڈر کیا تھا کہ یہ خلافت اگر خلیفہ دنیا کے کسی کونے سے بھی مسلمانوں کو آرڈر دے گا کہ جی یہاں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، سارے فلسطین پہنچو جہاد کے لیے، پوری دنیا سے مسلمان پہنچ جاتے. یہ اسی وجہ سے ہماری خلافت توڑی گئی ہے. تو مسلمانوں کو جمع ہونا پڑے گا، آپس کے اختلاف، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کے اختلاف بلا کر مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا. پاکستان کے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو جوڑنا پڑے گا. پھر OIC اور دیگر کو مضبوط کر کے مسلم ملکوں کو آپس میں جوڑنا پڑے گا. خان صاحب، شواشی، زرداری اور جیدہ، جتنے مسلم حکمران ہیں دنیا بھر میں، 57 مسلم ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا. ان کے عوام کو، مسلمان لیڈرز کو ایک ساتھ جمع کرنا پڑے گا، اور پھر ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں سب کو جمع ہونا پڑے گا. تب جا کے مسلمانوں کی مشکلات کا حل ہوگا. ورنہ یہ امریکہ، یہ یہودی، یہ اسرائیلی، یہ ہمیں بیچ کھائیں گے، یہ ہندو ہمیں بیچ کھائیں گے. مسلمانوں کو مضبوط ہو کر ایک خلیفہ کی قیادت میں جمع ہونا پڑے گا، اور پھر اپنے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. وہ آواز دنیا سنے گی. آج سے اپنے لیے آواز اٹھانا شروع کرنی پڑے گی. فلسطین میں ظلم ہو مسلمانوں کے خلاف، کشمیر میں ہو، برما، سیریا، لیبیا، عراق، کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو. اسرائیل جو ناجائز کر رہا ہے، غزہ میں پھر سے اٹیک شروع کر دیا ہے، پچھلے رمضان میں ہوا تھا، 1.25 سال بعد پھر سے اٹیک شروع کر دیا. اس کے خلاف ہر بندے کو آواز اٹھانی چاہیے، اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے. جس دن مسلمان متحد ہوگا، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی. 1450 سال میں سے 1350 سال پوری دنیا پر پچھلے مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے. امریکہ کو تو بنے ہوئے 50 سال سپر پاور بنے ہوئے 50 سال بھی نہیں ہوئے. اسرائیل کو تو بنے ہوئے 70 سال بھی نہیں ہوئے. یہ مسلمانوں کو بتائیں گے جن کی 1400 سالہ ہسٹری ہے پوری دنیا پر راج کرنے کی. مسلمان آج بھی اگر متحد ہو گئے، OIC مضبوط ہو گئے، مسلم ممالک ایک پیج پر آ گئے، ایک امت ہو گئے، ایک ہم آواز ہو گئے، کہیں بھی دنیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، پوری دنیا میں موجود مسلمان آواز اٹھائیں، تمام مسلم ملک آواز اٹھائیں، تو کسی کی باپ کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی. ہمیں متحد ہونا پڑے گا، پھر یہ آواز اٹھانی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی کہ مسلم ملک متحد ہوں، اور ایک خلافت میں، ایک خلیفہ کی قیادت میں تمام مسلمان جمع ہو، تمام مسلم ملک جمع ہوں، تب ہماری آواز دنیا سنے گی. ورنہ یہ UN، OIC کسی نے ہماری آواز نہیں سنی، کہ وہ سب اپنے اپنے مطلب کے لیے بیٹھے ہیں. مسلمانوں کو خود اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی، ہر بندے کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. شکریہ.